يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے اس وجہ سے پک کیا ہے کہ شادی بیاہ جب کی جاتی ہیں اور لڑکا لڑکی کا جب رشتہ ہوتا ہے تو عموماً ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہمیں لگتی ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو بچہ اور بچی کے مستقبل اور آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے ہم اس پر بات تو بہت دور کی بات ہے اس کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں، ہماری کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ آیا کہ اس عمل سے میری بیٹی کے لیے کیا نقصان ہوگا یا اس کے یہ رویے سے میرے بیٹے کے لیے کیا نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے ایڈریس کیا ہے جس کا نام ہے بے پردہ عورت کو بیوی نہیں بنانا اور بینک کی جاب کرنے والے سے کبھی شادی نہ کرنا۔ اچھا، اس سے پہلے والے جتنے بھی لیکچرز تھے وہ ہم نے یوٹیوب جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب ٹائپ کیجئے گا، اور اس میں ہم نے ساری لیکچرز اپلوڈ کر دیے ہیں۔ بہت اہم ہے، ہر ٹاپک اپنی جو نوعیت کا ایک نیا ٹاپک ہے، اور الحمدللہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ایک نئے طریقے سے سمجھایا جائے۔ میرا بلیو یہ ہے کہ جس نیت سے آپ قرآن کے پاس جائیں گے وہ آپ کو اس کا ریٹرن ضرور دے گا۔ تو قرآن کے پاس جب بھی جائیے سیکھنے کے لیے جائیے، عمل کرنے کی نیت سے جائیے۔ الحمدللہ دیکھیے جو ٹاپک ہے بے پردہ عورت کو بیوی نہیں بنانا یا بینک کی جاب کرنے والے سے کبھی شادی نہ کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور جب بعد میں یہ سب چیزیں ایک نسل کے سامنے آتی ہیں، یعنی جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بے پردہ عورت بیوی جو ہے وہ آپ کے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، یا حرام کھانے والا شخص آپ کے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے، آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے، آپ کو پال رہا ہوتا ہے، تو پھر بعد میں لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل یہاں تک کہ طلاق تک کا معاملہ ہمیں کتنا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کتنی عام ہو گئی ہے، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہم بالکل بھی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، اور دینی پوائنٹ آف ویو سے تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے ہم ضرور انٹرویو لیتے ہیں، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ جیسے کہ لڑکے کے لیے اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنے جائیں تو وہاں پر ہم سب سے پہلے جا کے کیا پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے اطراف کے ماحول کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے ہم کو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم نے سوچی ہوتی ہیں اپنی شریعت کے حساب سے جو سوچی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں تو ہم ہاں کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ دینداری دیکھو۔ لڑکے سے ہم بیٹھ کے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کتنا کماتے ہو، تمہاری کیا پڑھائی ہے، تم کہاں جاب کرتے ہو، کہاں پڑھے تھے۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال گزرا ہے کہ ہم لڑکے سے یا لڑکی سے یہ پوچھیں کہ کیا تم نمازی ہو؟ کیونکہ دیکھیے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اللہ کی بک میں۔ جو نام اعمال روز محشر ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا نام وہاں پر کافر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے ایمان اور کفر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی آپ کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں نا وہاں پر آپ کو مسلمان ہی لکھوایا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نام اعمال ہمارے لیے تیار کروا رہا ہے، جو روز محشر ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ اور کافر کا حال کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ مسلمان ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، فحاشی عریانی کرنے سے روکتی ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، تو جس کے دل پہ مہر لگ گئی تو مجھے بتائیے وہ حلال حرام، اچھے برے، رشتے، ناطے، معاملات، اولاد، ان کے بارے میں تمیز کر سکے گا؟
میں نے یہاں پر اس چیز کو کیوں ایڈریس کیا ہے کہ بینک کی جاب کرنا جو ہے وہ غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے، کیونکہ بینک میں سود کھایا جاتا ہے۔ سود کا لکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سود کا لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، یہ سب جہنمی ہیں۔ اور سود جو ہے وہ میجر گناہ میں سے ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہیں، ان کی وعیدیں ہیں، ان پر عذابات ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ اس سزا کو بھگتتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو امتی ہیں ان کے اوپر عذاب تو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج کو وہ سود کھا رہا ہے، کل کو وہ شراب پیے گا، پرسوں کو وہ زنا کرے گا، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں حدیثیں آپ لوگ کے ساتھ اس وجہ سے یہ ساری کوٹ کر رہی ہوں کہ یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، یا کوئی میں نے پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن، یہ آپ کو حدیث بتا رہا ہے کہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کو دیکھو، جانچو، پڑتال کرو، پوچھو، آس پاس والے سے پوچھو، جتنا ہو سکے ممکن کہ اپنے بچوں کے لیے اطمینان جب ہو جائے پھر ان کی شادی کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک چھوٹا سا کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب تم اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہو تو آہستہ آہستہ تمہارا دل کالا ہو جاتا ہے، یعنی تمہیں گناہوں کی معرفت ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بینک کی جاب کرنا کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کو کھانے والا، سود کو کھلانے والا، لینے والا، دینے والا اور لکھنے والا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آتا ہے لینے والا اور دینے والا کیونکہ اس کو پروفٹ ہو رہا ہے، یہ لکھنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ کیونکہ وہ اس برائی میں تعاون کر رہا ہے۔ تو برائی میں، گناہ میں اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ کو بھی اسی عذاب کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں پھینکے گا۔ ہمت کیجئے نا، پوچھئے بچے سے بھی اور بچی سے بھی کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ یقین جانے اگر یہ 3-4 فیملیز نے کرنا شروع کر دیا نا، ہمارے معاشرے میں اس چیز کا رواج پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہم جیسے جو لوگ ہیں نا وہ کاپی بڑی اچھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ نیکی کی، کیوں نہ ہم ایسے کام کو آگے تقویت دیں، بڑھائیں، تاکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جو اس نیکی کو کرے گا، پھیلائے گا، ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ایک دفعہ کر کے تو دیکھیے۔ اگر بچہ بینک کی جاب کرتا ہے تو پہلے اس چیز کا مطالبہ کریں۔ دیکھیں گناہ سے روکنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ تو اگر آپ فرض کریں رشتہ لے کے جاتی ہیں، اب وہاں پر پتہ چلا کہ بچہ بینک کی جاب کرتا ہے، تو اس چیز کی ڈیمانڈ کیجئے کہ بھائی آپ بینک کی جاب نہ کرو، وہ چھوڑ دو، ہم رشتہ کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ دیکھیں دینے والی رزق کو جو دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ اس کی ذات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم اس سے بینک کی جاب چھڑوا کر اور ہماری بچی تو بھوکی مر جائے گی، نہ یہ ہمیں نہیں سوچنا۔ ہو سکتا ہے جیسے ہی بچی کی شادی ہو اور وہ اچھے پوسٹ پر ہو اور فوراً جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد کنگال ہو جائے، جاب چھوٹ جائے، تو اس چیز پر آپ نے اپنی بیٹی کو اس چیز کا قیاس نہیں کرنا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نیکی کی دعوت دینی۔ اگر وہ جاب کر رہا ہے بینک کی اور آپ اس سے اس چیز کا مطالبہ کریں کہ ہمیں رشتہ پسند ہے، سب کچھ ہے، آپ نے ساری اچھائی ہیں، لیکن یہ کہ بینک کی جاب آپ چھوڑو گے تو ہم رشتے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں تو بس ہماری طرف سے خدا حافظ۔ میری آپ سب سے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ اس چیز کا مطالبہ کر کے تو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے شادی نہ ہو لیکن آپ کے اس ریجیکشن سے وہ بچہ نمازی ہو جائے، وہ بینک کی جاب چھوڑ دے، تو آپ نے تو نیکی کا کام جاری کر دیا نا۔ تو آپ نے ایک بچے کو نمازی نہیں بنایا، ایک بچے کو حرام کمانے سے نہیں بچایا، پوری ایک نسل کو بچایا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کو پسند کرنے جائیں تو اس سے بھی سیم یہی سوال کریں۔ پردہ کرنا ہر عورت کے اوپر فرض ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں نے اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ میری مرضی، میرے اللہ کی مرضی۔ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی آپ کو اپنی مرضی بنانی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ کسی بے پردہ عورت سے آپ اپنے بچوں کو پلوا سکتے ہیں، جس میں بیٹی بھی پیدا ہو، بیٹا بھی پیدا ہو، آپ کی نسلیں آگے لے کے چلے گی۔ جس طرح وہ بے پردہ ہوگی، آگے کتنی ہی نسلیں بے پردہ ہوں گی، کیونکہ یاد رکھیے گا بہت پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ اگر ایک عورت کے اندر دینداری آ جائے تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو بلکہ پورے
معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی آگے بڑھ کر، کیونکہ دیکھیں بیسک باتوں کی انٹرویو بھی تو ہم لیتے ہی ہیں نا، بیٹی آپ کیا کرتی ہیں، کتنا پڑھا ہوا ہے، کھانا پکانا آتا ہے، اچھا چل کے دکھائیے۔ بعض لوگ ایسے بیتوکے ہوتے ہیں کہ بچی کو چل کے دکھائیے، بیٹھ کے دکھائیے، ادھر دیکھیے، اللہ معاف فرمائے، اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنے میں ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ شرم آتی ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بچی تم حجاب کرتی ہو کہ نہیں، یا تم نماز پڑھتی ہو کہ نہیں۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے ایسی لڑکیوں سے جو حجاب بھی نہیں پہنتی، نماز نہیں پڑھتی اور بہت زیادہ ماڈرن ہوتی ہیں، پسند کرنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، ہم لوگ کو بڑی پیاری ہیں، کم عمر ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن جب وہی بچی آپ کی نسل پالنا شروع کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں ہزاروں قسم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، الٹی سیدھی جو ہے وہ گانے سنتی ہے، پردہ نہیں کرتی ہے۔ ارے بھائی آپ نے ان ساری چیزوں کو پوچھا کب؟ اس کو ترجیح کب دی تھی آپ نے؟ اول ترجیح کب دی تھی؟ آپ نے تو پوچھا تھا تمہیں کھانا پکانا آتا ہے، تمہیں جو ہے وہ چلنا آتا ہے، تم کتنا پڑھی، آپ نے تو یہ پوچھا تھا۔ اب جب آپ اپنی مرضی سے کر کے اس کو لے کر آ گئی، اب جب وہ آپ کے گھر میں وہ فٹ نہیں ہو رہی تو ہزاروں قسم کی دینی برائیاں نکالنا۔ لیکن یہ وہی کہتے ہوئے اچھا لگے جو خود بھی نمازی ہو۔ ساس دن بھر صبح سے لے کے شام تک ایک نماز نہ پڑھے اور بہو کو اس بات پہ تانے دے کہ تم نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نمازی دیکھ کے اس کو نہیں لے کر آئی تھی، نمازی دیکھ کر لے کر آتی پھر یہ بات کا مطالبہ کرتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹی ہو، گوری ہو، پیاری سی ہو، پڑھی لکھی ہو، گھرانہ بھی اچھا ہو، پیسے والی ہو، جس سوچ کے حساب سے ہم لے کر آتے ہیں اپنی بہوؤں کو، پھر وہ اسی طریقے سے جب اپنا رنگ دکھاتی ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، لڑائیاں بڑھتی ہیں، مسئلے مسائل بڑھتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں۔ اور والدین کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ان بچے اور بچیوں کو بھی ہے جو مجھے سن رہے ہیں کہ والدین اگر آپ کے لیے کسی غلط چیز کا فیصلہ کریں تو احسن طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ لڑکی ہیں اور کوئی بینک کی جاب کرنے والا یا بے نمازی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو ٹیکل آپ نے کرنا ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ دین کو پڑھیے، اویئرنیس پیدا کیجیے، اپنے ماں باپ کو احسن طریقے سے منع کیجیے کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پر حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو مت پیٹ میں بچوں کے حرام مال بھریں، اس کا گناہ آپ کے اوپر ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ بہت سخت وعیدیں ہیں، سزا ہے، عذاب ہے آخرت میں۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ بے پردہ عورت، بے نمازی عورت سے شادی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اس چیز کا مطالبہ کریں کہ تم پردہ بھی کرو اور تم جو ہے وہ نماز بھی پڑھو، پھر شادی ہوگی۔ اگر نہیں تو بس ان کو بھی اللہ حافظ کہہ دیجئے۔ کیونکہ یاد رکھیے، دیکھیں بعد میں جا کے ان سب چیزوں پر آپ آرگیو نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں پریکٹیکل لائف آلریڈی بہت مشکل ہوتی ہے۔ دو لوگ مل رہے ہوتے ہیں، دو خاندان مل چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہزاروں قسم کی اونچ نیچ ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ، ماحول، ایٹماسفیئر، ہر چیز بہت مختلف ہوتی ہے۔ ایک مشرق اور مغرب مل رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو اس میں کلیشز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آلریڈی شادی کے بعد پریکٹیکل لائف تو ویسے بھی بہت پرابلم اور مشکلوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ نہ کہ آپ ایک آلریڈی مسئلہ جو ہے وہ بعد میں آپ یہ سوچیں کہ نہیں بھائی اگر بینک کی جاب کرتا ہے لڑکا تو میں بعد میں سمجھا لوں گی میاں بنا کے، نہیں، میاں بن کے نہیں سمجھ میں آتی ان لوگوں کو۔ اسی طرح لڑکا سوچے کہ بھائی ابھی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت ہے، بعد میں اس کو پردے والی بنا دوں گا، نمازی بنا دوں گا، نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے۔ اتنی زیادہ کلیشز ہوتے ہیں شادی کے بعد، آپ سب جو مجھے شادی شدہ سن رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف از ناٹ ایزی ٹو ہینڈل۔ اور سبحان اللہ ہمیں کسی بھی بات کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی، قرآن و حدیث تو سکھایا نہیں جاتا کہ آپ کو بعد کی زندگی گزارنی کیسے، بس لڑکا لڑکی جوان ہوئے، ہلکا سا ان کو لگا بس شادی کر دی، سکھائیں، بتائیں۔ امریکہ میں یہ لاء پاس کر دیا ہے ایک اسٹیٹ میں کہ مسجد میں خاص طور پہ جن کا نکاح ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے کلاسز لیں، کہ ہسبینڈ اور وائف کے سارے جو شریعت ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے نا، یعنی ہسبینڈ اور وائف بننے سے کے بعد جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان سب کو انہوں نے کورس ایک بنا کے رکھا ہے۔ وہ تقریباً 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کرواتے ہیں۔ تو یہ کتنا اگر ہمارے معاشرے میں یہ ہو جائے کہ بھائی جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو 6 مہینے کا 3 مہینے کا کورس لینا جس میں طلاق، ازواجی تعلقات، ہسبینڈ وائف اور مہر، رخصتی، شادی، ولیمہ، بچے، ہسبینڈ وائف کے معاملات، گھریلو معاملات، اگر اس میں سکھائے جائیں تو سوچیں ہم اپنے معاشرے کو کتنی ترقیوں کی طرف لے جائیں گے۔
الحمدللہ ہماری جو اکیڈمی الرحمن اکیڈمی، اس میں ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے. بچیوں کو تو ہم اویئرنیس دے دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم ان کے ہسبینڈ کے لیے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ورک شاپ ہیں جو ان کو سمجھائیں گے بتائیں گے، لیکن وہ آگے سے بتا دیتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے بات کی تھی، وہ سیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر زندگی کی گاڑی ایک پہیے پہ تو چلتی نہیں ہے. جب تک سے دونوں پہیے بیلنس نہیں ہوں گے گاڑی کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے پردہ عورت کا جو میاں ہے، شوہر ہے، وہ دیوس ہے. اتنی بڑی بات کہی ہے، اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ جو اللہ کا کہنا نہ مانے، جو عورت اللہ کا کہنا نہ مانے، وہ اپنے شوہر کا کہنا کیسے مانے گی؟ صبح شام جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں تو ان سے کچھ اچھے کی امید آپ کر سکتے ہیں؟ تو جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، یہ پکچر دیکھیے، اس کینڈی پر ہر وقت کیڑے مکوڑے منڈلاتے رہیں گے کیونکہ یہ کھلی ہوئی ہے، اور جو کور ہوئی ہے وہ ساری عمر تر و تازہ رہے گی، اپنے شوہر کو نفع پہنچائے گی. تو جب عورت یا مرد اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے احکامات سے دور ہو کر کس چیز کی امید لگاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون آئے گا، خوشی آئے گی، اطمینان آئے گا؟ ہو سکتا ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ سب کچھ حاصل کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں میں ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے نہیں ایک مانتے، لیکن جن کو میں پسند کرتا ہوں ان کو ایمان دیتا ہوں. اسی طرح بیویوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ایسا شوہر پسند کر رہی ہیں جو آپ کے پیٹ میں حرام مال بھرے، آپ کے بچوں کو حرام کھلائے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں وہ آپ کی عزت کرے گا؟ وہ آپ کو محبت دے گا؟ بلکہ الٹا آپ سے کہے گا کہ میرے اس گناہ میں میرا ساتھ دو. قرآن کی اس آیت پہ میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرنا چاہوں گی، اور آپ لوگوں کے درمیان ایک سوچ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ضرور سوچئے گا. سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ایک نیچر بتا رہا ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے خبیث عورت کو ہی پسند کرنا ہے، یا اگر کوئی اچھا ہے نیکوکار ہے تو وہ بس نیکوکاروں میں شادی کرے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہا ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ جو انسان کی جو نیچر ہے، یہ انسان جس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے وہ اسی کو پسند کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اب دیکھیں یہ جو ڈراموں کی جو دنیا ہوتی ہے، فلموں کی جو دنیا ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی وہاں سے نکلا اور اس نے دین کو سمجھنا شروع کیا تو پھر اپنے آپ کو چینج کیا تو پھر اس نے بیوی یا شوہر بھی اچھا پسند کیا. لیکن عموماً دیکھیں یہ آیت انہی لوگ پہ فٹ ہوتی ہے کہ جو جتنا ماڈرن ہوگا وہ اپنی بیوی بھی پھر ویسی ماڈرن چاہے گا، حجاب والی تو نہیں چاہے گا. اسی طرح لڑکی کے لیے بھی ہے کہ وہ جتنی ماڈرن ہوگی، جتنی آؤٹ گوئنگ ہوگی، جتنی اس کے اندر جو ہے بے پردگی کم ہوگی، وہ اس شخص کو پسند کرے گی جو ان چیزوں سے اس کو نہ روکے. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ جو جس طرح ہوگا پھر وہ پسند بھی ویسے ہی کرے گا. بس اس لیکچر کا مطلب یہی ہے کہ بچوں کی اور بچیوں کی شادی کرتے وقت ان ساری چیزوں کو ضرور سوچیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کریں، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.